weekly program Signature Talk. And today we are going to discuss about an international affair which is very, in from 15th of August when Taliban took over Afghanistan. And from that day, there are a lot of changes happening in and around the world. تو آج میرے ساتھ اس چیز کے اوپر بحث کرنے کے لیے موجود ہیں ڈاکٹر سمیع اللہ ملک صاحب، گو کہ ان کی طبیعت بڑی ناساز تھی. میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے ٹائم دیا، ٹائم نکالا پروگرام میں شرکت کی. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حیاک اللہ وبارک اللہ فیک. جی تھوڑا سا آپ کو اونچا بولنا پڑے گا، گو کی طبیعت آپ کی خراب ہے، تاکہ آواز مزید کلیئر ہو سکے. انشاءاللہ. تو جی جیسے میں نے انٹرو میں بتایا کہ 15 اگست کو جب طالبان نے ٹیک اوور کیا تو اس کے بعد اس علاقے میں اور آل اوور دا ورلڈ بہت ساری تبدیلیاں ہوئیں. اس کے اندر ہم نے کافی سارے پروگرام کیے ہیں. اوکس کی ڈیل کے اوپر ہم نے بات کی، افغانستان سے امریکی فوج کا انخلا اور اس کے آفٹر افیکٹس کے اوپر بات کی. اور شاید ہمارے لسنرز کو یاد ہو ہم نے بتایا تھا کہ خانہ جنگی کا بہت زیادہ ایک جو خدشہ کیا جا رہا ہے وہ ہو بھی سکتا ہے، کیونکہ جیسے پہلے رشیا افغانستان سے نکلا تھا تو اس کے بعد بہت بڑی لمبی خانہ جنگی ہوئی تھی اور اس کے بعد طالبان نے ٹیک اوور کیا تھا. تو اب طالبان نے ٹیک اوور تو کر لیا مگر خانہ جنگی کا خدشہ ابھی بھی تھا. تو پچھلے چند دنوں کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ افغانستان کے اندر 2 مسجدوں کے اندر جو شیعہ ماسک ہیں اس کے اندر خودکش بم دھماکے ہوئے، اور ان خودکش بم دھماکوں کی صورت میں بہت ساری انسانی جانوں کا نقصان ہوا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو حالات کشیدگی کی طرف جا رہے ہیں، یہ کیا لوگوں کا جو خدشہ تھا کہ یہ خانہ جنگی ہوگی اسی طرف بڑھتے جا رہے ہیں، پھر وہی خطہ اسی خانہ جنگی کی طرف لوٹنے جا رہا ہے؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. صدق اللہ العلی العظیم. رب اشرح لي صدري يسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. آمین یا رب العالمین. بہت شکریہ رائے نواز صاحب، کیونکہ آپ کے موضوعات ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی بیمار بھی جو ہے وہ بھی خود میں توانائی جمع کر کے آپ کے سامنے حاضر ہو جاتا ہے. آپ کی محبت میں ایسے کوئی گرفتار ہوتے ہیں لوگ، پھر وہ ان کو آپ کے سامنے حاضر ہونا پڑتا ہے. اور آپ کا جو کٹہرا ہے سوالات کا وہ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ بہت محنت کر کے آپ تشریف لاتے ہیں. میں آتا ہوں اس موضوع کی طرف، 15 اگست کی طرف. آپ دیکھیے کہ ہم اس پہ افغانستان کے اوپر مسلسل ہمارے پروگرام 15 اگست کے بعد شروع ہیں اور چل بھی رہے ہیں، نہ صرف آپ کے ساتھ بلکہ اور بھی انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر جو ہے افغانستان جو ہے وہ زیر موضوع ہے، زیر بحث ہے، اور ہر کوئی جو ہے افغانستان سے امریکی انخلا اور اس کے بعد جو اس کے حالات اس پہ باتیں ہو رہی ہیں، اس کی طرف آپ نے بھی ایک اشارہ کیا ہے، جو 2 مساجد میں خودکش حملے ہوئے ہیں. دیکھیے طالبان نے 20 سال کی جنگ میں بہت کچھ سیکھا ہے. یہ میں نے اپنے پہلے پروگراموں میں کہا ہے. میں ان کو اگر آپ ان دونوں پروگرام انڈورس کر لیں آپ ساتھ، تو ان کو دہرانے کی بجائے میں یہ کہوں گا کہ انہوں نے اپنے اس سیکھنے سے یہ کیا تھا کہ ابھی کابل پہ قبضہ نہیں ہوا تھا اور افغانستان کے بیشتر علاقوں پہ ان کا غلبہ حاصل ہو گیا تھا. اور خاص طور پہ ان کی سب سے بڑی فتح یہ تھی کہ شمالی اتحاد کے وہ علاقے جو کہ ان کے پہلے دور حکومت میں ان کے کنٹرول میں نہیں تھے، وہ بھی ان کے کنٹرول میں آ گئے. اور یہ الگ بات ہے کہ بعد میں پنجشیر میں تھوڑا سا سر اٹھایا، اور لیکن وہ بھی بعد میں طالبان نے بڑی حکمت کے ساتھ اسے بھی حل کر لیا. لیکن یہ کہ طالبان نے جو سیکھا اس سے یہ کیا کہ آپ دیکھیے کہ افغانستان کے اندر جو سب سے بڑے ان کے جو محارب تھے یا فریق تھے ان کے خلاف جو تھے، وہ تھے حامد کرزئی اور عبداللہ شمالی اتحاد کو. دونوں کو انہوں نے دوحہ میں ان کے ساتھ مذاکرات ہوئے. اس کے بعد یہ صرف انہیں سے نہیں ہوئے بلکہ جو استاد محقق جو روس کے اندر ہیں ان کے ساتھ ان کی بات چیت ہوئی. پھر یونس قانونی جو ایران میں تھے ان کے ساتھ ان کی بات چیت ہوئی. پھر طالبان نے گرد و پیش کے جو ممالک ہیں ان کے ساتھ بات کی، روس کے وزیر خارجہ سے بات کی، ازبکستان قازقستان کے لوگوں سے بات کی، چائنا ان کا ڈیلیگیشن گیا، چائنا کے وزیر خارجہ سے ان کی بڑی ہائی لیول پہ بات ہوئی. اور یہ اسی وجہ سے تھی کہ وہ اس خانہ جنگی کی طرف واپس ان کو روکنے کے لیے، کیونکہ پلان تو یہی تھا کہ خانہ جنگی وہاں پہ کروائی جائے جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں کہا ہے. اس خانہ جنگی کے خطرے کے پیش نظر انہوں نے پیش بندی تو خوب کی،
اور جب وہ امریکہ کا انخلا ہو گیا کابل سے، اور کابل سے بھی اس نے جب اچانک انخلا کیا، تو اس کے بعد یقیناً کابل کے ایئرپورٹ پہ جو دھماکہ ہوا، اس دھماکے کی ذمہ داری آپ دیکھیے ویسٹرن میڈیا نے فوری طور پہ طالبان پہ ڈال دی۔ لیکن یہ الگ بات ہے کہ طالبان نے تو بھی ابھی طالبان تو سوال سے نمٹ رہے تھے کہ داعش نے خود ذمہ داری قبول کر لی، اور داعش نے بقایا طور پہ بعد ایک ویڈیو بھی جاری کر دی، اور جس کے بعد مغربی میڈیا جو ہے اسے بالکل سانپ سونگ گیا، اور اس کے بعد انہوں نے پھر کوئی اس کی بات نہیں کی۔ لیکن یہ بات بڑی خوش آئند ہے کہ طالبان نے نہ صرف اس برانچ کا اور داعش کے ان لوگوں کا قلع کما کیا، بلکہ اس علاقے کو ان سے صاف بھی کیا، اور وہ امن بھی لے کے آئے۔ اب آپ دیکھیے کہ کافی دنوں سے یہ کام چل رہا ہے، اور امریکہ کے اوپر، امریکہ کے اندر، امریکہ باہر اور ویسٹ میں ہر جگہ یہ بحث چل رہی ہے کہ امریکہ کو بڑی ذلت میں شکست ہوئی، میری بہت سی چیزیں امریکہ کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے باتیں کی جا رہی ہیں۔ یہ الگ بات، اس میں کوئی شک نہیں، میں اسے اس صدی کا موضوع بھی سمجھتا ہوں کہ اتنی بڑی قوت، اتنی بڑی طاقت جو کہ 70 ملکوں کی افواج کے ساتھ وہاں پہ یلغار کرے، اور پھر تورا بورا کے اوپر منی ایٹم بم بھی برسا دے، اور اس کے بعد جو ٹرمپ ہے اس نے مدرف بم بھی اس پہ گرا دیا ننگرہار کے اوپر، لیکن اس کے باوجود طالبان کو زیر نہ کر سکے، بلکہ انہیں جانا پڑا، اور اس انداز سے جانا پڑا کہ اب آپ دیکھیے کہ بہت سی چیزیں وہ اپنا اسلحہ بڑے لمبے چوڑے ٹیپو چھوڑ کے گئے۔ لیکن یہ بھی ہمیں دیکھنا ہوگا کہ وہ لوگ جو کہ بہت زیادہ بغلے بجا رہے ہیں، طالبان نے تو کبھی اس بات کا ذکر نہیں کیا۔ طالبان تو اپنے تین یا چار بیانوں میں امریکہ سے یہ کہہ چکے ہیں کہ آپ ایک بڑی قوت ہیں دنیا میں، اور آپ بڑی قوت ہے، ہمارا ملک جو ہے بہت کھنٹرات بن گیا ہے، جنگ زدہ ہے، ہم آپ سے بھی ہاتھ ملانا چاہتے ہیں۔ طالبان نے کوئی دشمنی کا، عداوت کا، بغض کا کوئی معاملہ نہیں رکھا، اور بڑا اچھا پیغام دیا۔ اسی پیغام کے بعد ہی دوحہ کے اندر امریکہ کا ہائی لیول ڈیلیگیشن ملنے کے لیے آیا، اور اس طالبان کے رویے کے بعد ہی جرمنی کی چانسلر نے یہ بات کہا، انجلا مرکل نے کہا کہ ہمیں افغانستان کو معاشی اس تباہی سے نکالنا ہوگا، ہم اگر چاہتے ہیں کہ دنیا میں امن رہے تو ہمیں افغانستان کی معیشت پہ جو ہے تو غور کرنا ہوگا، جس کے لیے امریکہ کا ایک اسپوکس مین کا وائٹ ہاؤس کا اس نے کہا کہ جی ہمیں پہلے یہ شور کرنا ہوگا کہ طالبان جو ہے ان کا عورتوں کے ساتھ رویہ کیا ہے۔ وہ انہوں نے یہ تو نہیں بتا سکے کہ فلاں جگہ کسی عورتوں کو زیادتی ہوئی ہے، لیکن خام خواہ ایک اپنے پھر سے دوبارہ چودراہٹ کرنے کے لیے۔ لیکن آپ طالبان کے رویے سے آپ دیکھیے کہ مغرب بھی اب جو ہے اس معاملے پہ سپائی اختیار کر گیا ہے کہ بالکل بائیکاٹ کیا جائے، اور وہ دوبارہ جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ طالبان کو جو ہے پھر پاؤں پہ، یعنی افغانستان کو ان کو پاؤں پہ کھڑا کیا جائے، تاکہ یہاں سے پھر، اگر لازمی بات ہے کہ اگر یہ پاؤں پہ کھڑا نہیں ہوتا تو پھر اگر اس حکومت کی اگر ہم ڈسٹیبلائز کریں گے طالبان کی، تو پھر بہت سے جو ایسے گروپس ہیں وہی سے اٹھیں گے اور دنیا کے ملک کو تباہ برباد کریں گے۔ میں آپ انٹرپٹ کروں گا سر، یہ جو دوحہ کے اندر موجودہ چند دن پہلے یہ مذاکرات ہوئے، ان مذاکرات کے اندر بیسک ایجنڈا کیا تھا، اور کیا کچھ پروگرس ہوئی ان لوگوں کی آپس میں بات کی؟ یہ بڑا انٹرسٹنگ کوشچن کیا ہے، بہت سے لوگوں نے تو دونوں فری کینٹ سے بھی سوال کیا، تو انہوں نے بھی اپنے ایجنڈے کا نہیں بتایا، تو آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ بھی ایجنڈا کو بتایا جائے۔ لیکن یہ کہ اب جو چیزیں نکل رہی ہیں، جو ازیوم کیا جا رہا ہے، ازیوم یہی کیا جا رہا ہے کہ طالبان نے سے بالکل یہ کہا ہے کہ ہم اپنے دوحہ کے اندر جو ہمارا معاہدہ ہوا تھا کہ ہم افغانستان کی سرزمین سے کسی کو بھی دنیا میں کسی بھی ملک کے خلاف آپریٹ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اس نے کہا کہ صرف امریکہ ہی نہیں، دنیا میں کہیں بھی کسی کو آپریٹ کرنے کی اجازت دیں گے، ہم اس پہ قائم ہیں۔ البتہ یہ شنید ہے کہ انہوں نے، یعنی طالبان کے جو نمائندے ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے، انہوں نے کہا کہ جو داعش جو ہے وہ جو سرگرم ہے، اس کے اوپر ہمیں بھی تشویش ہے۔ طالبان نے براہ راست داعش کے اوپر تو داعش کی ذمہ داری امریکہ پہ نہیں ڈالی ان مذاکرات کے اوپر، لیکن آپ دیکھیے کہ روس نے 3 دفعہ جو ہے داعش کی ذمہ داری امریکہ کے اوپر ڈالی ہے۔ اس نے کہا کہ اوپر تلے جو یہ حملے کیے جا رہے ہیں، روس نے کہا کہ یعنی روس کے بڑے ہائی لیول پہ، سرکاری لیول پہ یہ بات اٹھائی گئی کہ یہ بتایا جائے کہ شام سے اور عراق سے داعش کے ان لوگوں کو کس نے یہاں پہ منتقل کیا، اور کیا ایجنڈا کیا ہے۔ آپ نے جو اپنے انٹرو کے آخر میں کہا کہ خانہ جنگی کی طرف جو ہے یہ نکلا، اب یہ جو مساجد میں جو دھماکے ہوئے ہیں، میں آپ کی توجہ سے یہ دلانا چاہتا ہوں، اگر آپ کو یاد ہو تو آج سے 2 مہینے پہلے سی ای کے بڑے ہائی لیول کے ڈائریکٹر نے ایک بات کہی تھی، اس نے کہا کہ ہمارے لیے یہ زیادہ بہتر ہے کہ بجائے کہ ہم کسی ملک میں جا کے جنگ کریں، اب زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہم مسلمان اور شیعہ کے درمیان تفریق پیدا کریں، ان کے درمیان جنگ کروائیں۔ یہ اس نے باقاعدہ نام لیا، مسلمانوں کا اور شیعوں کا نام لیا۔ اب یہ اس کے بعد تو یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ مسلمان اور شیعہ جو ہے کمیونٹی، یہ
بہرحال میں مسلمان تو شیعہ کہہ رہا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ شیعہ مسلمان نہیں ہے، میں کہتا ہوں کہ سنی کہہ لیں آپ، چلے سنی یا شیعہ، شیعہ یا غیر شیعہ آپ کہہ لیں۔ اب سب کی ضرورت یہ ہے کہ وہ الرٹ ہو گئے ہیں۔ میری اطلاع کے مطابق جو ان کے جو بڑے لیڈرز ہیں دونوں کمیونٹیز کے، شیعہ کے اور سنی حضرات کے، وہ اس بات پہ آمادہ ہیں، آپس میں انہوں نے شیک ہینڈ بھی کیا ہوا ہے کہ ہم اس قوت کا مل کر مقابلہ کریں گے بجائے کہ ہم لڑیں اور ہم میں کوئی تفریق پیدا نہ ہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے پہلے آپ دیکھیے کہ انہوں نے دو مساجد، دونوں امام بارگاہوں کا انتخاب کیا، اس لیے کہ تاکہ لوگوں کو اشتعال دلایا جائے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ شمالی اتحاد کے اندر بہت زیادہ تعداد جو ہے شیعہ حضرات کی ہے، اور پنج شیر کے علاوہ وہ چاہتے ہیں کہ پنج شیر کے علاقے کو، شمالی اتحاد کو پھر سے دوبارہ جو ہے انرسٹ کیا جائے، اور کوکے طالبان نے اب پنج شیر کے اوپر، اس علاقے کے اوپر زیادہ توجہ دے رکھی ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اب تک طالبان کی طرف سے کوئی ایسی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی خبر باہر نہیں آ سکی، باوجود کہ یہ بہت کوشش کر رہے ہیں۔ بلکہ پچھلے دنوں ایک ویسٹرن میڈیا کے ایک آدمی نے پرانی ویڈیو ایک جو ہے لوڈ کی اور اس سے کیا، ٹیلی کاسٹ کیا، اور خود ہی اس کے ناظرین جو تھے، جو یورپینی تھے، انہوں نے اسے پکڑ لیا اور انہوں نے کہا کہ یہ تو فلاں تاریخ کی ہے اور آپ نے ہمیں کیا بھیج دیا ہے، اور یہ سارا معاملہ جو ہے۔ تو اس حوالے سے ویسٹرن میڈیا بھی تھوڑا باخبر ہے، لیکن جو بات احتیاط کرنے کی ہے، جو بات کرنے کی وہ یہ ہے کہ آخر داعش کو کون سپلائی کر رہا ہے؟ تمام داعش کی فورس تو وہاں پہ موجود ہے، اب داعش افغانستان کے اندر ہی موجود ہے۔ اب طالبان تو اب دیکھیں گے، طالبان ایک لمیٹڈ فورس، طالبان کے جو حضرات ہیں فورس، ان کے اوپر خالی اب جنگ کی ذمہ داری نہیں رہی، بلکہ ان پر ایک بڑی ذمہ داری آن پڑی ہے، وہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اور وہ یہ آپ دیکھ لیں کہ 40 سال سے جنگ میں تباہ شدہ ملک، اس کی معیشت تباہ و برباد، ملک کھنڈرات کی شکل میں ہو، تو آپ خود سوچ لیجئے کہ ان کا حال کیا ہوگا۔ دیکھیے میں آپ کو ایک اور یہاں مثال دینا چاہتا ہوں کہ جب دوسری جنگ عظیم میں جرمنی اور جو جاپان جو بالکل تباہ کر دیے گئے تھے، اور اس کے بعد یقیناً اپنا دفاع جو تھا وہ امریکہ کے حوالے کر دیا، اور وہ انہوں نے سر نیچے کر کے، گدر نیچے کر کے، انہوں نے اپنے ملک کو ترقی دینی شروع کر دی، کام کرنا شروع کر دیا، اور آج اس نتیجے میں ہے کہ وہ آج دنیا کی بڑی طاقتوں میں ان کا بھی ایک شمار ہوتا ہے۔ لیکن یہاں آپ یہ دیکھیں کہ جنگ کے بعد طالبان کام کرنا چاہتے ہیں، امن کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں، یقین دہانی بھی کروا رہے ہیں۔ اب ویسٹرن میڈیا کے بہت سے جو ہیں سیاسی تجزیہ نگار اور دفاعی تجزیہ نگار، وہ بھی اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ طالبان بہت چیزیں، وہ طالبان نہیں رہے، انہوں نے سیکھا ہے، لیکن یہ کہ ان کو حکومت کرنے کا موقع نہیں دیا جا رہا۔ حکومت سے مراد یہ ہے کہ دیکھیں انرسٹ کیا جا رہا ہے۔ چلیں اس کی طرف میں تھوڑا سا آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، جو ایک کویشچن میرے ذہن میں آ رہا ہے۔ اب تک تو یہ کہا جا رہا تھا کہ جو داعش ہے اور طالبان ہے، دونوں مل کے امریکہ کے خلاف لڑ رہے تھے، اور جو امریکہ کی طرف سے بھی اسی طریقے سے بتایا گیا کہ یہ جو داعش والے ہیں، یہ جو طالبان کے ہیں خون کے پیاسے ہیں۔ جب یہ انخلا ہو رہا تھا اس وقت بائیڈن نے بھی یہی کہا تھا، آئیسس کے یہ خون کے پیاسے ہیں۔ تو ان ساری باتوں سے تو ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے یہ طالبان اور داعش جو ہے پہلے اکٹھے تھے، اور اب جو ہے کیونکہ طالبان نے سارا ٹیک اوور کر لیا، تو پھر داعش والے جو اس چکر کے اندر لڑ رہے ہیں کہ ان کو ان کا حصہ نہیں ملا ہے، وہ جو حکومت کے اندر ایک حصہ ملنا چاہیے۔ تو لوگوں کے ذہن میں تو یہی پرسیپشن ہے نا، اصل حقیقت کیا ہے اس کے اندر؟ حقیقت یہ ہے کہ داعش کبھی بھی طالبان کا حصہ نہیں رہی، کبھی بھی اچھا۔ حصہ نہیں رہی۔ شروع پہلے دن سے ہی طالبان اور داعش کے درمیان مناقشت تھی اور ان کے ساتھ بڑی دشمنی چل رہی تھی۔ دیکھیے بات یہ میں آپ کو بتاؤں، انٹرنیشنل پالیٹکس کے کچھ جو ٹولس ہیں، اب میں آپ کو صرف ایک، ویسے تو درجنوں مثالیں دے سکتا ہوں، لیکن ایک مثال جو ہمارے خطے کے متعلق ہے وہ آپ کو بتا دوں کہ آپ دیکھیے کہ افغانستان کے اندر امریکہ کے خلاف طالبان ہی برسر پیکار تھے۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے پاکستان میں طالبان کے نام سے ایک اور جماعت کھڑی کر دی، اور ان طالبان سے باقاعدہ طور پہ تاثر دیا گیا کہ یہ طالبان، ان طالبان کے جو پاکستانی طالبان جو افغانستان کے طالبان کے ہاتھ میں انہوں نے بیعت کی ہے، ملا عمر کے ہاتھ میں بیعت کی ہے، ٹھیک۔ اور یہ باقاعدہ طور پہ ایک تاثر دیا گیا کہ انہی کا ہی ایک گروپ ہے، اور جو کہ پاکستان کے اندر بھی وہ ایسا ہی اسلام لانا چاہتا ہے جیسے کہ طالبان افغانستان کے اندر لانا چاہتے ہیں۔ لیکن اس وقت بھی طالبان نے اس کا انکار کیا تھا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو میڈیا ہے، اس دنیا کا جو میڈیا ہے، یہ ایسا، یہ ٹی وی جو ہے، میں تو اسے اب ایڈیٹ باکس کہتا ہوں اس کو۔ میں اس ایڈیٹ باکس نے دنیا کے سامنے اپنا جو نظریہ اتنی زور و شور، شد و مت سے پیش کیا ہے کہ حقائق چھپا دیے گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ کی ایک بہت بڑی مورخ بھی ہیں، وہ بہت بڑی سائیکالوجسٹ بھی ہیں،
اور بہت بڑے مصنفہ بھی ہیں، پروفیسر ہیں. انہوں نے کہا کہ اگر آپ تاریخ یہ لکھے گی کہ اتنا ظلم جو ہے امریکہ نے یا دوسری بڑی طاقتوں نے آٹم پھینک کے دوسری کر کے نہیں کیا، جتنا ظلم جو ہے اس میڈیا نے کیا ہے، کیونکہ میڈیا نے ہی وہ دوسری جنگ عظیم کا اور یہ جنگوں کا جو ہے اس کا میدان سجایا تھا. اور اس میڈیا کی وجہ سے ہی لوگوں کے ذہنوں کو خراب کیا گیا. اس نے کہا کہ سب سے بڑا دشمن جو ہے یہ میڈیا ہے. اور اس میں مسئلہ یہ کہ آج کل سوشل میڈیا آ گیا ہے. اب سوشل میڈیا تو بے مہار اس کا کنٹرول ہے نہیں، بہت ہی آزاد مادر بدر آزاد ہے. آپ کو میں یہ عرض کر دوں، آپ اس سے سوچیے ذرا، اگر آپ کو یاد ہو تو کسی زمانے میں یعنی ہمارے ٹیلی فون کال کرنی پڑتی تھی تو ہم ڈرتے تھے کہ اس کال بڑی مہنگی ہوا کرتی تھی. پاکستان میں کرنا، اپنے سے بات کرنی ہو تو 2-3 منٹ کے بعد مطلب بند ہو جاتی تھی. آپ آخر مہینے کے آخر میں بل پکڑ پکڑ کے روتے تھے کہ آئندہ ہم کال نہیں کریں گے. اب آپ دیکھیے کہ کیا وجہ ہے کہ یہ تمام جتنے بھی اپلیکیشنز آ گئی ہیں آپ کو فری دے دی گئی ہیں، اور آپ دل کھول کے جی بھر کے آپ بات کرتے، آپ ہی نہیں کرتے بلکہ کانفرنس کالز ہو رہی ہیں. آہستہ آہستہ آپ کا اٹریکشن بڑھانے کے لیے کانفرنس کال میں 5 آدمی، پھر 10 آدمی، پھر لامحدود آدمی اس میں شامل کر دیے گئے. پھر اس کے بعد دیکھیے کہ ابھی کورونا وائرس آیا، جس میں ویبنر اس میں نیا متعارف کرا دیا گیا. ویبنر کے ساتھ بھی دوسرے زوم آ گئے، اس کے ساتھ دوسری اپلیکیشن آ گئی. چائنا بھی اس کے پیچھے نہیں رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سمجھ گئے ہیں کہ یہ وہ میڈیا آرگنز ہیں، یہ وہ میڈیا کے انسٹرومنٹس ہیں جس کے ذریعے آپ اپنی بات، جھوٹی بات کو بھی سچی بات کر کے پیش کر سکتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ پرسوں کی ایک رپورٹ ہے، یہ 4 ملکوں کے جو ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے، ایک تھنک ٹینک ہے. انہوں نے کہا کہ ہم اس بات یہ کہنے پہ مجبور کر ہو گئے ہیں اور شرم محسوس کر رہے ہیں کہ اب تک سوشل میڈیا پہ آنے والی خبروں کا 87% خبریں جو ہیں وہ جھوٹ کا پلندہ ہے. جھوٹ کا پلندہ. یہ کچھ چھوٹا نمبر نہیں ہے. 87 بہت بڑا نمبر ہے، بہت بڑا بہت بڑا نمبر ہے 87 کا. نمبر. پھر آپ دیکھیے کہ لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں ممبرس ہیں واٹس ایپ کے. اور یہ مسئلہ یہ ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ سوری انٹرپٹ کر رہا ہوں، مسئلہ یہ ہے کہ اب اس میں سے سچ کو تلاش کرنا بہت زیادہ مشکل ہو گیا. مجھے بریک کی طرف جانا ہے. بریک کے بعد میں آپ کو پھر دوبارہ اسی کویشچن کی طرف لے کر آؤں گا جس میں آپ نے کہا کہ طالبان نے پاکستانی طالبان سے کہا کہ ہم ایک نہیں ہیں، مختلف ہیں. مگر آپ سے جاتے جاتے کویشچن چھوڑ جاؤں گا کہ طالبان جب ادھر آئے تو انہوں نے پاکستانی جو طالبان ادھر پناہ گزین بنے ہوئے تھے افغانستان کے اندر، ان کو آزاد بھی کیا، جو جیلوں میں تھے ان کو چھوڑ دیا. اگر وہ ایک نہیں تھے تو وہ پاکستان کے حامی تھے افغانی طالبان، تو وہ جو پاکستان کے دشمن طالبان تھے جو لوگوں کے دوسرے لوگوں کے ہاتھوں میں کھیل رہے تھے، وہ پاکستانی فورسز کے حوالے بھی کر سکتے تھے. اس کے اوپر بات کریں گے بریک کے بعد سر انشاءاللہ تعالی. السلام علیکم. To Revive FM 94.2, I'm your host نواز راجہ پاکستانی with your weekly program Signature Talk. اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سمیرہ ملک صاحب. طبیعت ناساز ہے، اس کے باوجود ہمارے ساتھ دے رہے ہیں. اگر آپ ہم سے اور ہمارے جو مہمان ہیں ڈاکٹر سمیرہ ملک صاحب سے کویشچن کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کال کیجیے 0333440940 اور آپ میسج بھی بھیج سکتے ہیں 0333440940. ٹاپک بڑا ہے. میں جانے سے پہلے سر آپ سے ایک کویشچن چھوڑ کے گیا تھا آپ کے لیے کہ آپ جیسے بتا رہے کہ طالبان نے ان کی ذمہ داری نہیں لی، جو پاکستانی جو طالبان ہے، افغانی طالبان نے پاکستانی طالبان کی ذمہ داری نہیں لی. مگر جب انہوں نے ٹیک اوور کیا تو ایک بہت بڑا سوال اٹھایا گیا کہ جو پاکستانی طالبان جو پاکستان کو مطلوب تھے، افغانستان کے اندر کچھ جیلوں کے اندر موجود تھے اور کچھ پناہ گزینی کی حالت میں ادھر بیٹھے ہوئے تھے، تو افغانی طالبان نے ان کو آ کر آزاد کر دیا. ان کو آزاد کرنے کی بجائے ان کو قید رکھتے اور پاکستان کے حوالے کر دیتے تو چلیں یہ ایک ان کی جو سنسیریٹی شو کر دیتی کہ افغانی طالبان نہیں چاہتے کہ وہ پاکستان کے اندر پاکستانی طالبان کو پاکستان کے اندر شرنگیزی کرنے دیں. تو اس کے اوپر اگر آپ کچھ بتانا چاہیں، کیونکہ آج کل پاکستانی طالبان سے مذاکرات کی بھی بات ہو رہی ہے، اس کے اوپر بھی آئیں گے کیا ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے. دیکھیے بہت ویری ڈاؤٹ کویشچن آپ نے کیا ہے، اور گزارش یہ ہے کہ دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں کہ افغان طالبان، میں نے آپ کو بتا دیا ہے کئی شواہد موجود ہیں، اور آپ کا وقت کو کس بات کی اجازت نہیں دیتا، بہت کم وقت ہے پروگرام کا. لیکن یہ بات بالکل طے ہے کہ افغان طالبان اور پاکستانی ٹی ٹی پی میں زمین آسمان کا فرق ہے. البتہ پچھلے دنوں جو وہاں پہ آفر ہوئی ہے، وہاں سے افغان طالبان نے پاکستان سے یہ باقاعدہ طور پر درخواست کی ہے کہ ایسے لوگ جو کہ باقاعدہ یہاں پہ آ گئے ہیں، وہاں سے سوات کا جب آپریشن ہوا تھا تو بہت سے لوگ وہاں سے چلے گئے تھے، وہاں پہ نورستان کے اندر چلے گئے تھے، ان کو جو وقارت تھے
ان کو آنے کی اجازت دی جائے، ان کے لیے کوئی ایسا لاعمل تیار کیا جائے کہ کس طرح جو ہے ان کو یعنی واپس لیا جائے۔ دیکھیے یہ ایسا ہوتا ہے، آئرلینڈ کے جو لوگ تھے ان کے لیے بھی دیکھیے یہاں پہ برطانیہ کے اندر جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں باقاعدہ طور پہ ایک لاعمل تیار کیا گیا، ان تمام لوگ جو کہ لڑ رہے تھے برطانیہ کے خلاف ان کو باقاعدہ سیاسی دھارے میں لایا گیا، پھر سیاسی دھارے سے پھر عام پبلک کو دھارے میں لا کے کیا گیا۔ اسی طرح ہندوستان نے بھی یہ معاملہ کیا، اور اس سری لنکا نے بھی یہ معاملہ کیا، دور نہ جائیں برما نے بھی یہ معاملہ کیا، اور تو اور آپ دیکھیے کہ جو وہاں پہ جو ہمارے فاریس کے جو ممالک ہیں وہاں بھی جو معاملہ ہوا تھا وہاں بھی انہوں نے ایسا کیا، یعنی یہ معاملہ ہوتا ہے۔ اور ساؤتھ افریقہ میں بھی یہ معاملہ ہوا کہ باقاعدہ طور پہ میز سجائی جاتی ہے۔ پھر آپ دنیا کی بڑی بڑی جنگیں دیکھ لیں، جنگوں کے بعد بھی آخر بالآخر دونوں آمنے سامنے بیٹھتے ہیں، جنگ میدان جنگ میں فیصلہ نہیں ہوتا، میز میں بیٹھ کے پھر فیصلہ ہوتا ہے کہ کون شکست کھا رہا ہے اور کیسی کن شرائط پہ جسے شکست دی ہے، کن شرائط پہ اسے پابند کیا جائے گا، ساری معاملہ ہوتا ہے۔ لیکن آپ یہ بات دیکھیے کہ یہ میں پہلے آپ سے کر چکا ہوں، یہ ٹی ٹی پی بھی امریکہ نے ہی اسے کھڑا کیا تھا۔ میں اپنی طرف سے اسی چیز کے اوپر میں سر بات کروں گا۔ آپ نے آئرلینڈ کی بات کی، آئرلینڈ کے اگر وہ بندے لڑ رہے تھے تو وہ کسی کے ہینڈلر نہیں، ان کے پیچھے کوئی ہینڈلر نہیں تھا۔ اگر وہ طالبان نے امریکہ کے ساتھ لڑائی کی ہے تو طالبان کے پیچھے کوئی ہینڈلر نہیں ہے، دے ور فائٹنگ فار دیئر سیلف۔ مگر یہ جو طالبان، جو پاکستان کے طالبان ہیں، یہ تو ہے ان کے پیچھے ہینڈلر تھے نا، کیونکہ یہ میں اپنی تو لڑ ہی نہیں رہے تھے۔ یہ بالکل اسی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ میں نے کہا کہ دیکھیے انہوں نے ساری دنیا کو یہ مس لیڈ کرنے کے لیے طالبان کے نام پہ طالبان کھڑی کی۔ دیکھیں نا، یہ ان کی سب سے بڑی جو بدماشی یہ تھی کہ انہوں نے طالبان کے نام پہ طالبان کھڑی کی، انہوں نے کوئی نیا نام نہیں دیا، اور وہی انہوں نے سیٹ اپ رکھا، وہی ان کے سب چیزیں رکھی، لیکن ان کے ذریعے آپ دیکھیں کتنے مکروہ دھندے کروائے گئے، کتنے مکروہ کام کروایا گیا وہاں پہ، یہ بھی آپ دیکھیں۔ ابھی جو نئی کتاب آئی ہے اس میں تو باقاعدہ طور پہ یہ چیز شامل ہوئی ہے کہ امریکی فوج جو ہے باقاعدہ طور پہ وہاں پہ ان کے ذریعے ڈرگ سمگلنگ کرواتی رہی اس ٹی ٹی پی کے لوگوں کے ذریعے سے، مطلب ہے یہ نئی کتاب میں ان لوگوں سے پھر مذاکرات ہونے چاہیے۔ نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں ان لوگوں سے نہیں ہو رہا۔ اب غور سے سنیے جو میں کرنے والا ہوں۔ جی جی بات یہ ہے کہ وہ بھی امریکہ نے کھڑے کیے تھے، داعش کو بھی ادھر امریکہ نے کھڑا کیا۔ اب امریکہ نے حکم دے دیا، کیونکہ ان کو دے دیا کہ اب جو ہے طالبان کا نام ختم کر کے اب تم داعش کے اندر چلے جاؤ۔ اب افغانستان کو بھی داعش آپ کو کیا ٹف ٹائم دے رہی ہے، وقت تو لگے گا انہیں اسے کرنے میں۔ ابھی دیکھیے طالبان کے اوپر بہت سارا برڈن پڑ گیا ہے۔ میں نے پہلے کیا کہ پہلے طالبان صرف میدان جنگ میں لڑتے تھے، ان کے اپنے اپنے علاقے تھے، محاذ تھے، اس میں لڑائی کر رہے تھے، اور داعش کے ساتھ بھی ان کی لڑائی اکثر ہوتی تھی۔ داعش کے ساتھ بھی ان کے یہ نہیں کہ اب بھی پہلی دفعہ داعش کے ساتھ ان کی جھڑپیں شروع ہوئی ہیں، داعش کے ساتھ ان کی جھڑپیں پچھلے 6 سال سے چل رہی ہیں، 5 سال سے چل رہی ہیں ان کی۔ اور ٹرمپ کے زمانے میں تو باقاعدہ طور پہ داعش کو بہت سارے ٹارگٹ دیے گئے تھے، اور طالبان کو بڑا ٹف ٹائم دیا گیا تھا داعش کی طرف سے، اور کیونکہ وہی افغان لوگوں میں نئی ریکروٹمنٹ ہوئی تھی۔ اب وہاں افغان طالبان کو اس بات کو جان گئے ہیں کہ یہی وہ ٹی ٹی پی کے لوگ جو ہیں ان کو داعش میں شامل کیا گیا ہے اور داعش میں بھیج دیا گیا ہے۔ دیکھیے وہیں پہ پہلے احرار جماعت بنائی گئی، احرار کا پھر اس کا جو ہے معانقہ کروا دیا گیا، ہاتھ نہیں ملایا گیا بلکہ معانقہ کرا دیا گیا داعش کے ساتھ۔ اب داعش کے اندر جو اب 23 ایک تعداد کے مطابق 23,000 لوگ ہیں وہاں پہ، جو ٹی ٹی پی کے لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور 23,000 میں سے چند 100 ہیں جو کہ پاکستان آنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد اس کے لیے بغیر طور پہ تحقیق ہو رہی ہے، کون لوگ ہیں، کیسے ہیں، ان کو کیسے رکھا جائے گا، کیسے پابند کیا جائے۔ لیکن میں یہ آپ کو ان حکومتوں کے درمیان جو بات ہو رہی ہے ان کی بات بتا رہا ہوں، میں اس چیز کے حق میں نہیں ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ ہمیں ان کا بڑا، ہمارا جو چھان پھٹک کا دائرہ ہے وہ بڑا سخت ہونا چاہیے۔ میں کسی یعنی میں تجاویز میں لکھ کے بھیجی ہوئی ہیں، میں معافی چاہتا ہوں، میں آپ کے ساتھ ٹی وی پہ ڈسکس نہیں کرنا چاہتا۔ وہ اس چھاننی سے ہمیں چھان کے ان لوگوں کو لانا پڑے گا۔ باقی طالبان نے اس لیے کہا ہے ان کو کہ ان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر نہ کیا گیا تو تنگ عمل بجنگ عمل کا مستاق یہ پھر یہ داعش میں چلے جائیں گے، اور داعش جو ہے وہ افغانستان کے اندر ہے۔ اب دیکھیے نا، پاکستان نے تو افغانستان کے بارڈر کے ساتھ پورا اپنے جو باڑ کا معاملہ ہے وہ مکمل کر لیا ہے۔ ایران کے ساتھ بھی پاکستان نے اپنے باڑ کا معاملہ تقریباً 96% مکمل کر لیا ہے، باڑ لگا لی انہوں نے۔ باڑ لگا دی ہے، اور الحمدللہ آپ اور میں ہم دونوں جانتے ہیں کہ باڑ لگانے کے بعد کس قدر پاکستان کے وہ جو آئے دن، آپ کو پتا ہے پہلے تو آئے دن ہر روز دن میں 2-3 دھماکے ہوتے تھے، بڑے بڑے شہروں میں ہوتے تھے، مساجد، مندر، بارگاہیں، چرچز، ہوائی اڈے، اس میں بسوں کے اڈے، کوئی کالج کوئی شہر محفوظ نہیں رہی تھی۔ پھر آپ دیکھیں کہ یہی یہ ٹی ٹی پی تھے جنہوں نے آ کے ہمارے اے پی ایس میں آ کے جو حملہ کیا۔
ہمارے 250 بچوں کو، چھوٹے ننھے منھے بچوں کو شہید کر دیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ راہیل نے ایک بیان دیا تھا، جب راہیل سو کو کمانڈ کر فوج کی، انہوں نے کہا کہ انہوں نے میرے دل کے اوپر حملہ کیا ہے، میرے اور راہیل نے ساری عمر ان تمام بچوں کی تصویر جو تھی وہ اپنے میز کے شیشے کے نیچے لگا کے رکھی ہوئی تھی، وہ ہر روز بار بار سے دیکھتا تھا۔ پھر یہ ہوا نورستان کے اندر جو اس کے جو جن لوگوں نے یہ کام کیا ان کو باقاعدہ انہیں جنرل رسید کیا گیا، ان کے اڈے کو تباہ کیے گئے نورستان میں جا کے، مطلب پاکستان کے لوگ تھے جو وہاں پہ جنہوں نے کیا، اور طالبان کو اس بات کا علم اور ممکن ہے اچھا میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ان کو جنرل رسید کرنے کے لیے اس وقت یہی طالبان نے بڑا ساتھ دیا تھا۔ پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ دونوں طالبان ایک ہیں؟ لیکن ہر وقت ایک شخص ہوتی ہے بچنے کے لیے، جس طرح پاکستان ان لوگوں سے مذاکرات کرنا چاہ رہا ہے کہ جن کے اوپر کوئی ایسا جرم نہیں ہے، باقاعدہ طور پہ پاکستان کی ایجنسیز ہیں، ان کے پاس ایک ایک فرد کا ڈاٹا موجود ہے، وہ دیکھیں گے، پھر اپنے باقاعدہ قاعدے کے مطابق اپنے اس کا ضابطہ جو تیار ہوگا اس کے مطابق سے لایا جائے گا، لیکن باقی تو وہی رہیں گے جن لوگوں نے کیا ہے۔ اب میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جن لوگوں کو جیل سے رہا کیا گیا ہے وہ یہی لوگ ہیں، جو لوگ خطرناک لوگ تھے، جو کہ مولوی فضل اللہ کے ساتھ تھے، وہ تو جیل میں نہیں گئے، مطلب وہ تو یا تو مارے جاتے تھے یا پھر وہ خود کش حملے کرتے تھے۔ اب وہی لوگ جو ہیں وہ داعش میں چلے گئے ہیں۔ اب داعش کے بارے میں آپ میری بات میں کیا کروں، آپ ہلری کلنٹن کے انٹرویو کو اٹھا کے دیکھ لیں، اس نے خود تسلیم کیا ہے کہ ہم نے یہ کھڑی کی ہے، ہم نے بنائی ہے، اور یہ امریکہ کے مفاد میں ہے، اور اس کے بقایا طور پہ اسی داعش کو وہاں پہ شفٹ بھی کیا گیا، اور ہلری کلنٹن تو اپنی کتابیں میں لکھ دی یہ بات۔ پھر ابھی میں نے آپ سے عرض کیا کہ سی آئی کے ڈائریکٹر نے بغیر طور پہ بغیر لگی لپٹی کے انہوں نے بغیر سے کہہ دیا ہے اس بات کو کہ ہمارے لیے بہتر یہ ہے کہ شیعہ اور سنی میں فساد کروایا جائے۔ اب شیعہ سنی میں فساد کیسے کرائے جائیں گے؟ یہی فیصلے ہوں گے نا، یہی لوگ ہوں گے کہ جن کے ذریعے وہ امام بارگاہوں میں جو ہے وہ بم دھماکے کروائے جائیں گے، اور ان کو یہ اکسایا جائے گا کہ یہ سنیوں نے کیے ہیں، اور سنیوں کی مساجد میں بم دھماکے کروائے جائیں گے، خاک بدن کو کہا جائے کہ یہ شیعوں نے کروائے ہیں۔ کیا پاکستان میں ہم یہ خونی کھیل نہیں دیکھ چکے؟ اسبا صحابہ اور اسبا محمد، دیکھیے کیسے نام نے رکھے ہوئے تھے، انہوں سپاہ نے کیا صحابہ اور سپاہ محمد، ہاں جی، اور کتنی صحابہ کی قتل فوج، غارت کی ہے انہوں نے۔ صحابہ کی فوج اور محمد کی فوج، استغفر اللہ معاذ اللہ، یہ آپس میں ایک دوسرے کو مار رہے ہیں۔ آپ دیکھیے پھر جو خودکش بمبار ہے وہ بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگا رہا ہے، اور مسجد کے اندر آ کے بم پھوڑ رہا ہے، مسجد کے لوگ نماز خیال میں ان کو مار رہا ہے۔ اور یہ دیکھیے نا کہ آپ خود سمجھ جائیں کہ کیسے کیسے لوگ استعمال کیا گیا۔ اب ایک اور بڑی بات جس کی طرف میں آپ کا اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ باقاعدہ روس نے اس کا نوٹس لے کے امریکہ کو باقاعدہ طور پہ یہ بات وارن کیا ہے، عالمی پریس کے اندر یہ بات آ چکی ہے، انہوں نے کہا کہ آپ داعش کے ذریعے جو بدمنی یہاں پھیلانا چاہتے ہیں، اس سے جو افغانستان کے ساتھ جو ہمسائے ممالک ہیں وہ بھی متاثر ہوں گے۔ اب آپ دیکھیے ہندوستان کے اندر بھی شیعوں کی تعداد کثیر تعداد ہے، اور وہاں ساتھ روس کے ساتھ چیچن کا معاملہ بھی ہے، یہ ساری باتیں اس طرف بھی جا سکتی ہے۔ چین کے ساتھ بھی سنکیانگ کے اندر جو معاملہ ہے اس کے ساتھ بھی ایک معاملہ ہے۔ اب افغان جو طالبان جو ہیں انہوں نے باقاعدہ طور پہ تمام ممالک کے ساتھ یہ دوحہ معاہدے کے اندر بھی اور انفرادی ملاقاتوں میں بھی اس بات کی گارنٹی دی ہے کہ ہم اپنی سرزمین کو کسی بھی آدمی کو، کسی بھی گروہ کو، کسی بھی جماعت کو، کسی اور گروہ کے خلاف یعنی دہشت گردی کی اجازت قطعی طور پہ نہیں دیں گے، اور وہ اس بات پہ ابھی تک قائم بھی ہیں، کر بھی رہے ہیں۔ اور جہاں تک آپ کہتے ہیں کہ لوگوں کو حوالے نہیں کر دیا گیا، آپ تھوڑا صبر کر لیں، تھوڑا انہیں وقت دیں، اور اپنے کام سنبھال لیتے، یہ سارے کام ہوں گے، ذہن میں یہ سارے کام ہوں گے، انشاءاللہ ہوں گے۔ اب آپ یہ دیکھیے، آپ یہ بھی تو سوچیں نا کہ کیا ہم نے ملا برادر کو قید میں نہیں رکھا ہوا تھا؟ افغان طالبان کے جو ملا برادر کی حکومت میں کو ہم نے اپنی قید میں رکھا ہوا تھا، اس وقت شاہ محمود قریشی اس وقت بھی وزیر خارجہ تھے، اور جب لیکن ہم نے چھوڑے گئے کس کے تو وزیر ہم نے خارجہ۔ ان ملا برادران کو، غریب برادران کو کن کے کہنے پہ رہا کیا؟ امریکہ کے کہنے پہ؟ یہ پتہ سے کچھ چھٹی تھوڑی ہے مطلب۔ تو یہ دنیا کی یہ جو ورلڈ پالیٹکس ہے، اس میں یہ ساری چیزیں سمجھنے کی آپ بڑے باخبر آدمی ہیں، آپ بھی جانتے ہیں اس بات کو۔ چلیں، ایک آپ کی جو بات ہے کہ ان باتوں سے تو لگتا ہے کہ دیکھیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ لڑانے کی، سنی اور شیعہ کو لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو بات آپ نے پہلے بھی کہی کہ ائمہ حضرات جو ہے نا وہ جانتے ہیں کہ ہم نے اس کے اوپر کنٹرول کرنا ہے، مگر آپ نے جیسے ہنٹ دیا کہ یہ لڑائی ادھر بھی پھیل سکتی ہے، ادھر بھی جا سکتی ہے، پاکستان کے اندر بھی آ سکتی ہے۔ پاکستان میں تو میں کہوں گا کہ چلیں ہمارے سنی اور شیعہ آپس میں اب ان کا دماغ اتنا کام کرنے لگ گیا کہ ان کو پتہ ہے کہ ہم نے آپس میں اس چیز کے اوپر نہیں لڑنا، تو یہ پھر بھی جو انٹرنیشنل لیول کے اوپر کوئی ایسی
کوشش نہیں کی جا سکتی جس میں سنی اور شیعہ یہ آپس میں بٹھائے جائیں، ان کو بتایا جائے کہ یہ ایسے نہیں ہے بھائی جی، آپ نے اگر ہونا ہے تو آپ نے بیانات جو دینے ہیں یا اظہار جو اپنی باتوں کا کرنا ہے بڑا کنٹرول کرنا ہے تاکہ لوگوں کے اندر نفرت نہ پھیلے اور یہ لڑائی کو روکا جا سکے. کتنے سادہ ہیں، میر بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. آپ کے منہ سے یہ بات سن رہا ہوں کہ کانفرنس کی جائے. بھائی ایسے کام صاحب کانفرنس میں نہیں طے کیے جاتے. ایسے معاہدے، ایسی باتیں، ایسی حکمت عملی کہیں اور بیٹھ کے طے کی جاتی ہیں اور وہ ہو رہی ہیں. اگر اوور آل لوگوں کو نظر آئے تو اس سے اثر تو پڑتا ہے نا. ٹھیک ہے بیہائنڈ دا ٹیبل تو بات ہوتی ہے مگر ایک سامنے لوگوں کے سامنے بات کی جائے تو اس کا اثر تو ہوتا ہے نا. اثر یہ ہوتا ہے کہ شیعہ جو خطیب ہیں جب اپنے منبر پہ بیٹھیں گے اور جو سنی جو خطیب ہیں یا دیوبند حضرات جو خطیب جو ہیں وہ جب منبر پہ بیٹھیں گے، جب آپ ان کی زبان میں مٹھاس اور لوچ اور رسدار باتیں سنیں گے تو سمجھ آئیے گا کہ کام ہو رہا ہے. چلیں ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ ہمیں بریک پہ جانا ہے. بریک کے بعد ان شاء اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ اسی ٹاپک کے اوپر بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ پاکستان کے اندر موجودہ ایک جو تھوڑا سا چل رہا ہے ڈی جی آئی ایس آئی کے اوپر، تھوڑا سا اس کے اوپر میں آپ سے کرنا چاہوں گا. یہ ٹاپک کے اندر انکلوڈ تو نہیں تھا مگر میں امید ضرور ہے کیجیے گا. آپ کو چاہیے یہ ٹاپک شروع کرتے پہلے سے کرتے. چلیں تھوڑا سا اس کے اوپر بات کر لیجیے گا. تو چلیے انشاءاللہ ملتے ہیں بریک کے بعد. السلام علیکم. Welcome back to Revive FM 94.2. I'm your host Nawaz Raja Pakistani with your weekly program Signature Talk. اور ہم بات کریں ڈاکٹر سمیع ملک صاحب کے ساتھ. اگر آپ کویسچن کرنا چاہیں تو you can call us on 0333 اور you can send us a text message on 0333 پروگرام کے اس حصے میں سر ڈی جی آئی ایس آئی کے اوپر بات کریں گے. پاکستان کے اندر ایک بڑا معاملہ چل رہا ہے کہ آئی ایس پی آر نے ڈی جی آئی ایس آئی کا نام اناؤنس کر دیا اور اس کے بعد پاکستان کی گورنمنٹ نے پرائم منسٹر ہاؤس نے نوٹیفیکیشن جاری کرنا ہوتا ہے. ایک تو پہلے یہ معاملہ کریں کہ یہ ہوا کیسے کہ انہوں نے پہلے اناؤنس کر دیا اور ادھر سے ابھی نوٹیفیکیشن نہیں جاری ہوئی. یہ رسا کشی کب تک رہے گی اور کیسے ختم ہوگی؟ دیکھا جو تیر کھا کے کمی گاہ کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی. گزار یہ ہے کہ کبھی آپ نے برطانیہ میں، امریکہ میں، کسی اور ملک میں یہ بات سنی ہے کہ ایسی رسا کشی ہوئی ہو؟ کیا مجھے بتائیے، کیا آپ کو برطانیہ کے، ہم برطانیہ رہ رہے ہیں، ساری عمر یہاں گزر گئی، کیا ہمیں فوج کے چیف کے نام کا پتہ ہے؟ ہمیں نہیں پتا. آئی ایس آئی کے چیف کا نام نہیں پتا، کچھ بھی نہیں پتا. ایم آئی 6 کے ہاں نہیں، اور ایم آئی 6 کا بھی نہیں پتا. لوگوں کو تو ایم آئی 6 کی بلڈنگ کا نہیں پتا. نہیں پتا بالکل. اور لوگوں نہیں پتا بھارت ایم آئی 5 ہے، ایم آئی 6 ہے اور بڑے ادارے ہیں، اسکاٹلینڈ یارڈ ہے، بہت سارے. کیا ہمیں پتا ہے کہ ہمیں تو یہ نہیں پتا کہ ہمارا جو جہاں میں رہتا ہوں یہ پولیس اسٹیشن ہے، اس کا انسپیکٹر کون ہے؟ ہمیں اس بات کا نہیں پتا جو کہ بالکل میرے قریب ہے، 100 گز کے فاصلے پہ ہے. یہ پاکستان، کیا ہندوستان میں کبھی ایسی رسا کشی ہوئی ہے؟ بڑی بدنصیبی ہے یہ بات. اور پاکستان میں بھی کبھی ایسا نہیں ہوا. پاکستان میں کب ہوا ہے کہ پہلے جو آئی ایس آئی کے چیف کو انتخاب کرنے کے لیے وزیر اعظم کے پاس نام بھیجے گئے ہوں؟ وہ تو فوج کے چیف کے لیے بھیجا جاتا ہے، جو نیا ہوتا ہے اس کے لیے 3 نام بھیجے جاتے ہیں، جو کہ میں اس بات کی ہے. اس میں کوئی شک نہیں، کانسٹیٹیوشن کے اندر آئی ایس آئی جو ہے وہ وزیر اعظم کے اندر ہے. لیکن یاد رکھیں اس سے پہلے بھی ایک زرداری کے زمانے میں بات ہوئی تھی. میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں، یہ بڑی خطرناک موو ہوتی ہے. یہ آپ کو یاد ہوگا کہ گیلانی صاحب نے، یوسف گیلانی وزیر اعظم تھے اور انہوں نے اگلے دن امریکہ جانا تھا. اور امریکہ جانے سے ٹھیک 24 گھنٹے پہلے انہوں نے آئی ایس آئی کو وزیر داخلہ کے انڈر کر دیا. انہوں نے کہا کہ کیونکہ میں آئی ایس آئی کا انچارج ہوں اور میں بطور وزیر اعظم اور میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے تو اس لیے میں وزیر داخلہ عبد الرحمان ملک کے جو وزیر داخلہ کے انڈر کر رہا ہوں. کیا ہوا تھا اس کا؟ 1 گھنٹے کے بعد وہ نوٹیفیکیشن واپس لینا پڑا. یہ بڑی خطرناک چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ٹی وی کے اوپر یا کہیں پر بات نہیں کی جاتی. یہ ہمیشہ جو ہے چیف، جو فوج کا جو کمانڈر چیف ہے، یہ اس کا حق ہے اور وہی مقرر کرتا ہے. اسے پتا وہ حالات سے زیادہ باخبر ہے کہ کیا ہو رہا ہے. ایسی تو نہیں دنیا نے، ساری دنیا کے جو ممالک ہیں وہ آئی ایس آئی کو نمبر 1، آپ کو کئی سالوں سے یہاں پہ جو مقابلے ہو رہے ہیں یہاں پہ آئی ایس آئی کو نمبر ٹاپ پہ رکھا گیا ہے. اب پھر آپ یہ دیکھیں گے ابھی پچھلے 15 اگست کے بعد 16 اگست کو جو انٹرویو آیا تھا جنرل ملی کا، اس نے کہا کیا تھا؟ اس نے کہا طالبان نے ہمیں شکست نہیں دی، ہمیں شکست آئی ایس آئی نے دی ہے. اس سے زیادہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ یعنی وہ خود جو ہے غصے میں بھرپور یہ بات کر رہا ہے. اس نے کہا یہ آئی ایس آئی نے ہمیں شکست دی ہے اور ہم اس کو بھولیں گے نہیں، یہ جو ذلت میں شکست ہوئی ہے. اور آپ اس ادارے کے سربراہ کو آج تک کسی وزیر اعظم نے کر کیا. یہ تو
جو چیف ہوتا ہے فوج کا اسے پتا ہوتا ہے، اور وہی مقرر کرتا ہے اس کو، پھر وہ اور بھیجتا ہے نوٹیفکیشن، وہ وزیر اعظم اس میں سائن کر بھیج دیتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ میں جو آپ کو جو اس میں جو سیاست چل رہی ہے، اب یہ بات تو طے ہو گئی ہے کہ ایک کرکٹر بننا ایک الگ بات ہے، مشہور ہونا الگ بات ہے، حکومت چلانا ایک اور بات ہے۔ اور اس سے مستعد ایک اور بات یہ ہو گئی ہے کہ اب ہمارے وزیر اعظم ہاتھ میں تصویر پکڑ کے ہر روز گھماتے رہتے ہیں، مطلب تصویر پکڑ کے، اور یہ اب بھی سمجھتے ہیں کہ مجھے اس ادارے کے ساتھ، اس ادارے کو بھی مروب کرنے کے لیے میرے پیچھے روحانی قوت ہے کوئی۔ وہ آپ سمجھتے ہیں وہ کس کو روحانی قوت سمجھتے ہیں، کس کی روحانی قوت کے اوپر وہ چھلانگے لگا رہے ہیں، مطلب ہے اس روحانی قوت، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ اسی روحانی قوت کے بنا پہ کبھی وہ مزاروں پہ جا کے سجدہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کے چومنا شروع کر دیتے ہیں اسی روحانی قوت کی وجہ سے۔ اسی روحانی قوت نے یہ بھی اشارہ کر دیا کہ ڈٹ جاؤ، یہ تمہارا حق ہے، تو تمہیں یہ کرنا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ میں آپ کو یہ بتانا، اب دو طریقے ہیں۔ ایک تو پہلے کبھی یہ ہوا نہیں، بالفرض فوج اگر یہ بات مان بھی لیتی ہے کہ بھی جو عمران خان جو ہے، وہ عمران خان نے یہ کہا کہ جی آپ مجھے 3 نام بھیجیں، میں ان کا انٹرویو کروں گا۔ سیاستدان کا کیا کام ہے فوج کے؟ میں آپ کو یہاں پہ تھوڑا سا انٹرپٹ کروں گا، ایک تھوڑی سی میری جو ایڈ کرنا چاہوں گا آپ کی باتوں کے اندر۔ دیکھیے کانسٹیٹیوشن نے تو ایک ادارے کو پرائم منسٹر کے انڈر کر دیا، تو پھر پرائم منسٹر کے پاس اگر وہ کہہ رہا ہے تو اس کا یہ آپ سمجھتے نہیں ہے کہ آئینی ایک حق ہے، وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے یار میں لگانا چاہتا ہوں، مجھے اپنی مرضی کا، اپنی سوچ کا بندہ چاہیے جو میری ایک پالیسی کو لے کر آگے چل سکے، یا پھر تو آپ اس ادارے کو، پورے کے پورے ادارے کو چیف آف آرمی اسٹاف کے انڈر کر دیں، اور اگر کرنا تو پھر آپ جیسے پرائم منسٹر کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے میں اس کو خود کرنا، کیونکہ چیف آف آرمی اسٹاف بھی تو چیف ایگزیکٹو کے نیچے ہے نا، پرائم منسٹر کے نیچے ہی ہے، ہی کین آسک ہم ٹو ڈو اٹ دس تھنگ۔ تو اور یا پھر آئینی ترمیم کی جائے اور اس پورے آئی ایس آئی کے ادارے کو چیف آف آرمی اسٹاف کے انڈر کیا، جو میرے خیال میں کر دینا چاہیے، چیف آف آرمی اسٹاف کے انڈر کر دینا چاہیے، کیونکہ ادھر ایک حاضر سروس فوجی ہوتا ہے، اس نے چیف کی اپنی بات سننی ہے، وزیر اعظم کی سنے گا، وہ چیف کی سنے گا، چاہے وہ آئینی طور پہ اس کے وزیر اعظم کے نیچے ہیں۔ آپ نے جواب دے دیا آخری 2 فکروں میں، لیکن بات یہ، میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں۔ آپ مجھے یہ بتائیے، کیا امریکہ کے اندر، برطانیہ کے اندر، فرانس اور جرمنی کے اندر، کیا ان ملک کے جو آئینی سربراہ ہیں وہ ان آسامیوں کو پر کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ پہلی بات تو یہ ہے، یہ کچھ روایات کے ساتھ بھی کام چلتا ہے۔ برطانیہ کا تو سارا کانسٹیٹیوشن ہی روایتی ہے، کوئی لکھا ہوا نہیں ہے۔ بالکل برطانیہ کا ایسے سارا ہی، کانسٹیٹیوشن مطلب بالکل ہے، ایسے ہی۔ ملکہ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن مطلب ہے ہماری کوئین ہے، اور کوئین کے کتنے اختیارات ہیں ہمارے پاس؟ کوئی کوئین کا یہ اختیار ہے کہ اعلان کر دینا کہ یہ وزیر اعظم بن گیا ہے، یہ وزیر اتر گیا ہے، وہاں سے بالکل اس کے ایسے علاوہ تو اس کا کوئی اختیار ہے ہی نہیں، اس کے بارے میں۔ لیکن کچھ چیزیں روایت ہوتی مطلب ہے۔ پھر یہ ہے کہ یہ جو چیف جو ہوتا ہے اس کے پاس پورا سی وی ہوتا ہے اس جنرل کی کارکردگی کا، اس نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا، اس کے بعد وزیر اعظم کے پاس نہیں ہوتا۔ یہ وزیر اعظم کی اپنی مرضی نہیں اس میں چل سکتی، یہ کوئی سیاسی پوزیشن نہیں ہے، یہ کوئی وزیر یا مشیر مقرر کرنا نہیں ہے، مطلب یہ اس فوج کا کام ہے۔ دیکھیے میں پیشے کے لحاظ سے انجینئر ہوں، مجھے آپ کسی سرجری میں بٹھا دیں، کیا میں مریضوں کی تشخیص کر سکتا ہوں؟ نہیں کر سکتا۔ آپ ایک اور پیشے میں، ہر آدمی اپنے پیشے کے مطابق اس کی صلاحیتوں سے کام لینا چاہیے۔ ہمارے یہاں یہی مصیبت ہے، ہمارے ساتھ مصیبت یہ ہے کہ ہم ایک طوطا لے کے فٹ بال میں بیٹھ کے اپنے نام سے پروفیسر لکھ دیتے ہیں، کوئی پکڑنے والا نہیں، بات بتانے والا نہیں، اور ہمارے ہی لوگ جو ہے اسی پروفیسر کا نام پڑھ کے اس کے سامنے اپنا ہاتھ رکھتے ہوتے ہیں کہ ہماری قسمت کا حال بتاؤ۔ وہ جو آدمی فٹ بال میں بیٹھا ہوا ہے وہ آدمی قسمت کا حال بتائے گا۔ یہی معاملہ اوپر بھی جا رہا ہے، روحانی طور پہ بھی انہیں کہہ دیا گیا ہے کہ میں آپ کو مثال ایک اور دینے لگا ہوں جو صورتحال آپ کے سامنے، آپ کے سننے والوں، آپ کے بھی اس میں سمجھ میں آ جائے گی۔ وزیر اعظم اور چیف کے لمبی میٹنگز ہوئی ہیں، اس کے بعد میں کہتا ہوں کہ اگر چلیے چیف جو ہے 3 آدمی کا نام بھیج دیتا ہے، عمران خان اپنی مرضی کا آدمی منتخب کر لیتا ہے، تو ہوگا کیا؟ یہ کہیں گے دیکھا یہ پہلا وزیر اعظم آیا ہے جس نے چیف گلے پہ ہاتھ رکھ کے آدمی بنوایا ہے۔ ایک تو یہ بات ہے۔ اگر دوسری بات، اگر یہی چیف رہتا ہے جو کہ اس میں چیف نے نام رکھا ہے، تو ساری دنیا کا ہی نہیں جی فوج نے اپنا کام کر، فوج کے آگے کون بول سکتا ہے، فوج نے اپنا کام کروا دیا۔ بڑی بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی اس چیز کا اب آپ سمجھ گئے نا میری بات کو؟ اب آپ یہ دیکھیے، نہ جائے مانن نہ پائے مانن۔ بالکل ایسے ہی۔ اب بات یہ ہے کہ ابھی آگے 1 سال رہ گیا الیکشن کا، یہ بات اندھوں کو بھی پتہ چل گئی ہے کہ عمران خان دوبارہ الیکشن میں آنے والا نہیں ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اگر یہ بات نہیں ابھی ایک اور بھی افواہیں گردش کر رہی ہیں
انہوں نے کہا کہ اگر چیف آپ کی بات نہیں مانتا، اگر اس بات نہیں کرتا، تو آپ ایسا کریں کہ آپ اسمبلیاں توڑ دیں، ارلی الیکشن کا اعلان کر دیں، ارلی الیکشن کا اعلان کر دیں. یہ بھی کیا جا رہا ہے مجھے. اور یہ یعنی پھر آپ دیکھیے اس وقت ملک جو ہے اتنا متحمل نہیں ہے کہ 56 ارب روپے کا الیکشن کا ٹیکہ پھر سے برداشت کر لے. اب اسے وقت میں ہونا ہے. ایک تو یہ بات ہے. وزیر اعظم کو یہ بھی تو کوئی مشورہ دے سکتا ہے نا کہ چیف کو آپ ہٹا دیں، جیسے نواز شریف نے مشرف کو ہٹانے کی آپ کوشش کی تھی. یہ جسٹ ریڈ مائی مائنڈ. اگلی بات میں نے یہی کہنی تھی کہ مشورے دینے والے تو بہت ہیں، لیکن جو اسے مشورہ دے گا تو عمران کو پتا ہے کہ جس نے مشورہ دیا تھا اس کے بعد سب کا کیا حال ہوا تھا. یہ بھی ان کے ذہن میں یہ بات ہے. بات ایسی اتنی سادہ آسان نہیں ہے مسئلہ یہ، لیکن یہ افسوسناک عمل ہے. اور یہ عمران خان کے سارے ٹینور کا سب سے بدقسمت لمحے ہیں یہ، جو اس نے یہ کام کیا ہے کہ ملک کا سب سے مضبوط اور منظم ادارہ جو ہے اس کے ساتھ اس نے جو ہے چپنا شروع کر دی ہے. آپ دیکھیے ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے، ہمارے یہاں سیلاب آتا ہے فوج آ جائے، بجلی ویبڈ نے کام کرنا ہے فوج آ جائے، پل بنانے ہیں فوج آ جائے، سکولوں کا کام ٹھیک کرنے ہیں فوج آ جائے، ہڑتالیں ہو گئی ہیں ان کو ٹھیک کرنا ہے فوج آ جائے. یعنی آپ کہاں پہ آپ فوج زلزلے آ گئے فوج آ جائے، کہاں فوج سے کام نہیں لیتے، کہاں دیکھیں اس پورے نظام کے اندر کہاں پہ خرابی ہے کہ جو بھی حکومت آتی ہے دونوں میں سے ایک، یا پھر اگر وہ فوج کے ساتھ اس طرح نہیں لڑتی تو کہتے ہیں کہ جناب یہ فوج کے ہی لائے ہوئے بندے ہیں. جیسے عمران خان کو اب تک یہی کہا جا رہا تھا کہ یہ فوج کا ہی بندہ ہے، فوج ہی اس کو لے کر آئی، یہ تو پپٹ ہے. اگر وہ اس طریقے سے کرتا ہے تو وہ ایک طرف یعنی کہ فوج کے پپٹ بن جاتے ہیں، اور دوسری طرف یہ کہا جاتا ہے کہ کسی طریقے سے ہم نے فوج کو اپنے اندر قابو کرنا ہے. یہ دونوں چیزیں غلط ہیں. یہ اس سے جان کیسے چھڑائی جائے نا، اس سے جان بھی تو چھڑانی ہے ملک کی ترقی کے لیے. بات یہ ہے کانسٹیٹیوشن تو صدر کو سپریم کو آرڈر مانتا ہے. کانسٹیٹیوشن نے صدر پاکستان کو سپریم کو آرڈر بنا کے رکھا ہوا ہے، وزیر اعظم کو نہیں، صدر کو. صدر کے اختیارات میں یہ چیز شامل ہے، لیکن صدر وزیر اعظم کی مرضی کے بغیر کام نہیں کر سکتا. یہ کیسا کانسٹیٹیوشن ہے آپ کا؟ مطلب میں آپ کی کانسٹیٹیوشن کی بات کر رہا ہوں. آپ نے کہا نا کہ کانسٹیٹیوشن اس کا دائرہ ہے. یہ کیسا کانسٹیٹیوشن ہے آپ کا؟ مطلب ہے آپ کو کہا جاتا ہے جی سامنے آپ کو کھڑا کر دیا جاتا ہے کہ آپ کو کہا جی اگر اس گھر کی حفاظت کرنے کو ڈاکو یا چور گھسنے کی کوشش کرے اسے گولی مار دو. آپ کہتے ہیں اسے روکو، لیکن یہ ہے کہ آپ کو شادی کہا جاتا ہے گولی نہ چلانا، چاہے وہ تمہیں گولی مار کے اندر آ جائے اسے گولی نہ مارنا. مطلب ہے یہ کیسے قوانین آپ تشکیل دے رہے ہیں؟ مطلب اس میں غور کرنے کی ضرورت ہے. اب مہنگائی نے اس ملک کے اندر ہر آدمی کی چیخیں نکال دی. یہ بھی آپ جانتے ہیں بھی بڑا ہے 10 روپے، اور بڑھ کے ہر چیز بڑھ رہی ہے. اب ہمارے وزراء جو ہیں طوطے کی طرح، جو بیوقوفوں کی پوری ٹیم ہے، وہ رٹ لگائی ہوئی. دیکھیں جی ابھی دنیا بھر سے پیٹرول پاکستان میں سستا ہے. اور بھائی اگر پیٹرول تم سستا کہتے ہو، جو وہاں پہ باہر کے لوگوں کی جو تنخواہیں ہیں مزدور کی، وہ بھی دیکھیں. تنخواہیں کر دو. ہاں تھا دیکھیں، بالکل کہتے ہیں آٹے کی قیمت بھی، یہاں پر آٹے کی قیمت برطانیہ میں اگر 1 پاؤنڈ ہے تو بندہ کماتا کتنا ہے؟ اس کے لیے تو 1 پاؤنڈ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ نہیں ہے. اب آپ یہ دیکھیے نا کہ یہ بھی بیوقوفوں کا ایک پورا مجمع جمع ہے وہاں پہ. ابھی عمران خان کے مطالبوں کے یعنی حکومت میں آنے سے پہلے عمران خان کے درجنوں جو نعرے تھے، سلوگن ہے، اس میں کیا بات کی جائے؟ ان لوگوں کو شرم بھی نہیں آتی کہ ہم جو کہہ کے آئے تھے، جو کرتے ہیں روز چلائے جاتے ہیں ان کے سامنے نیچے. بلکہ انہوں نے بات کو ختم کرنے کے لیے کہہ دیا، انہوں نے کہا کہ یو ٹرن لینا بھی بڑی حکمت ہے، سیاست میں یو ٹرن لیا جا سکتا ہے. پہلے حکومت میں آنے سے پہلے تو یو ٹرن کو بڑا گناہ جرم عظیم سمجھا جاتا تھا. کہا جاتا تھا مہنگائی ہو تو سمجھ لو کہ تمہارا وزیر اعظم چور ہے. بھائی اب ہمارے وزیر کو اتنی مہنگائی ہو گئی ہے کہ چور اور ڈاکو کے لفظ بھی چھوٹے ہو گئے. بالکل ایسے بالکل ایسے. پر اوور آل سر ہمارے پاس ٹائم بالکل تھوڑا سا رہ گیا، 1-1.5 منٹ کا ٹائم ہے. میں اسی موضوع کے اوپر اس کو اینڈ کرنا چاہوں گا، آپ کے فائنل مارکس لینا چاہوں گا کہ یہ جو آپس میں رسا کشی، یہ تو ایک اس گورنمنٹ کی ہے. نواز شریف کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا، نواز شریف اور فوج کی لڑائی. اس سے پہلے زرداری کے ساتھ آپ کو پتا ہے حسین حقانی، اور وہ کتنے واقعات ہوئے، کتنی لمبی جنگیں. اس میں اوور آل تو ملک کا نقصان ہوتا ہے. ان سب کو بیٹھ کے کچھ نہ کچھ تو کرنا چاہیے کہ اس چیز کا سیٹلڈ ایک حل نکل آئے کہ یار یہ اس طریقے سے نہ ہو. ایک دوسرے کو نیچے دکھانے سے تو کچھ نہیں بنے گا نا. اوور آل تو ملک کا نقصان ہوگا. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، اس رسا کشی کے پیچھے اور بڑوں کے ہاتھ ہیں. میں آپ کو یہ بات بتا دوں، بڑوں کے ہاتھ ہیں کہ آپ اپنی فوج کو جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو برباد کرنے کے سارے راستے نے اختیار کر لیے. آخری طریقہ یہ ہے کہ پاکستان کی فوج کو آئی کے ذریعے برباد کیا جائے، آئی کا ایشو کر کے برباد کیا جائے. آپ نے زرداری کا ذکر کیا ہے، تو کیا زرداری کے زمانے کے اندر آپ نہیں جانتے کہ سازش کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ میمو گیٹ اسکینڈل کیا تھا، حقانی نے کیا تھا؟ تو سارے ڈنڈے کھل کے سامنے آ گئے ہیں. امریکہ اس کے پیچھے تھا، اس کے پیچھے مطلب ہے.
اور کیانی کو جو ہے سارا کام کیا گیا، اس لیے انہوں نے اس کو بقایا طور پہ پھر آپ دیکھیے وہاں پہ اس حقانی کو عدالتوں سے باہر کس نے بھیجا؟ اس وقت کی حکومت نے، تاکہ ہم نہ پکڑے جائیں. باقاعدہ طور پہ زرداری اور گیلانی کے باقاعدہ جو میمو تھے اس کے حقانی کے پاس پہنچے ہوئے تھے. امریکہ سے یہ درخواست کی گئی کہ ہمیں فوج سے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ امریکن ایجنڈے پہ پورا عمل ہو تو ہمیں فوج سے بچایا جائے. آپ ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں. نواز شریف کی بہت سی ایسی باتیں ہیں. یہ ڈانلکس کیا تھی؟ اب کیا کیا اس نے بتایا جائے آپ کو، مطلب کیا کیا چیزیں آپ بھی باخبر ہیں اس معاملے میں. اگر یہ بھی ایسا کریں گے تو اس کے نتائج بھی سامنے ہیں. یہ نوشتہ دیوار جو سامنے دیوار پہ لکھا ہوا ہے وہ پتہ چل جائے گا. بہرحال آپ کو میں یہ بات بتا دوں کہ اس وقت جو ہے عمران نے اپنے تمام ٹینور کی سب سے بڑی حماقت کی ہے، اور یہ اس نے حماقت خود نہیں کی، اس سے کروائی گئی ہے. کروائیں گے. اس کے پیچھے جو روحانی پریشر ڈالا گیا ہے کہ بھی تم کر دو سب کچھ ہو مسلمان جائے ویسے ہی ہم بڑی آسانی سے جنت میں جانے کا طریقہ ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی ہمیں دعا کے ذریعے بھیج لیکن دے، عمل نہیں کرنا لیکن لیکن ان جو روحانی کام کرنے والے ان کی روحوں کے پیچھے کون بڑی روحیں ہیں ہے. وہ آپ سمجھ جائیں کون روحیں ہیں. چلیں چلیں سر، ہمارا ٹائم پورا ہو گیا. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ویک کسی اور آپ موضوع کا کے ساتھ بات ہوگی. آپ کا ہمارا ٹائم میں بہت باقی ہے، بھی پورا نہیں ہوا ہے، وقت آپ کے پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے. چلیں سر، انشاءاللہ تعالیٰ بہت شکریہ اس بیماری کی حالت میں آپ نے ہمارے ساتھ پروگرام میں شرکت کی. شکریہ سر، السلام علیکم. Does your pizza excite you? The London Pizza Depot invites you on a journey with our worldwide